جی سب کو سلام آداب نمستے ست سری اکال۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ تو سٹارٹ پہ پہلے لیتے ہیں این ایف کے بارے میں۔ این ایف کہہ رہی ہے جی سب آپ ساودھان رہیں، ان سے یہ ٹریپ نہ ہوں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، میڈم کی باتوں میں نہ آئیں، جناب کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو اگر یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب دوستوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچیں، کیونکہ یہ بھی تو سیم وہی کر رہی ہے، وہی ایک چیز کھیل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ٹریپ ہی کر رہی ہے اور کیا ہے۔ خود بھی تو وہی کر رہی ہے، اور یہ بات ہے خود انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہی ایسا ہے۔ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، یہ سارے بچے تو نہیں، کس کو آپ سمجھا رہی ہیں کہ وہ ٹریپ نہ ہو؟ ٹریپ تو آپ کر رہی ہیں، ہر بار جھوٹ بھی بول دیتی ہیں، جو مرضی آپ چاہتی کر دیتی ہیں، کسی پہ الزام بھی لگا دیتی ہیں، کوئی آگے سے کوئی بات کرے کوئی ثبوت بھی نہیں دیتی۔ کوئی ایسی چیز ہو آپ میں کہ یار یہ میرے میں بھی یہ غلطی ہے، کیونکہ آپ میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ جو بھی غلطی ہیں وہ جو بھی ان لوگوں سے ہو رہا ہے وہ سب انہی کی غلطی ہے، ابراہیم فیملی کی۔ ابراہیم فیملی کچھ بناتے ہیں تب بھی آپ کو مصیبت ہے، نہ بنائے تو تب بھی آپ لوگوں کو مصیبت ہے۔ تو ٹریپ کیا اس میں ہونا ہے؟ کسی نے کوئی بچہ تو ہے نہیں جو سننے والا ہے، سارے سمجھدار ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ایک ایسے آپ لوگ کوئی نہ کوئی، تم دونوں میاں بھی مل کے کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کرتے کہ لوگ ان سے ہٹے اور ہماری طرف ہو جائے۔ مقصد تو یہ ہے، دوسرا کوئی مقصد ہے ہی نہیں کہ صاحب ان کو سبسکرائب کریں، ان کو شیئر کریں اور انہی کو کریں، جو فائدہ دینا ہے آپ نے این ایف کو دیں۔ لیکن میری بات ابھی بھی میں ہر پوڈ کاسٹ میں یہ ضرور بولوں گا کہ جو انہوں نے پرومس کیا تھا، آپ لوگوں سے وعدہ کیا تو وہ کیا تھا؟ وہ ٹریپ نہیں کیا آپ سب کو؟ اس وقت تو آپ سب کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے، دیکھیں سب بچوں کے لیے سوچ رہی ہے، اس نے باقاعدہ کہا ہے میں اپنا جو مجھ کو یوٹیوب سے مجھے پیسے آئیں گے اس میں سے میں 20% دوں گی بھی، وہ بھی بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اب کوئی پوچھنے والا تو ہے، کوئی تو بناؤ اس کے اوپر۔ اور دوسرا پھر انہوں نے یہی کہا تھا جی وہ ہم لوگ اس کے اوپر جو بچوں کے لیے ان کو پڑھائی کے لیے ان کو ٹیچنگ کے لیے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کریں گے، وہ بھی درمیان میں رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کی باتوں سے ٹریپ نہ ہو۔ آپ نے صرف ابراہیم فیملی کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ صبا ہو، چاہے وہ جناب ہو، چاہے وہ دیپیکا ہو، آپ نے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ صرف جو باتیں کرنی ہے آپ نے این ایف کی باتوں پہ یقین کرو، اور مسٹر جو ان کے شوہر ہیں ان کی باتوں پہ، باقی کسی کی بات، جتنے اور ہیں ان کی باتوں پہ یقین مت کیجیے، صرف آپ نے این ایف کو سنیں۔ جتنے اور بھی لاگرز ہیں ان کو نہ سنیں، آپ ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کریں، صرف انہی کی باتیں سنیں، کیونکہ یہی سچ بولتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، کما تو پیسے ہی رہے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے اندر سے نکالنا پیسے ہی ہے، کھینچنا ہے لوگوں سے۔ یہی ایک بات این ایف کو زیادہ بری لگ رہی ہے کہ یہ وہاں ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں، اور کوئی وہاں پہ وہ الگ ہو کے رو بھی رہی ہے، اور جناب نے ویڈیو شوٹ کر لی اور شوٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیپیکا کی یہ حالت ہے۔ دیکھیں آپ کا تو اگر دل چاہے تو آپ کہیں گے یہ سارے جھوٹ ہے، کیونکہ جس ہاسپٹل جا رہے ہیں وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو شاید آپ کو اور ہی سمجھیں گے کہ ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ کچھ بھی چیز آپ لوگ دیکھیں، گھر میں بیٹھے ہر چیز بندہ باتیں بنا سکتا ہے، جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ جناب ان سے جی وہ جناب آگے سے ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، دیپیکا بہت روئی اور رو کے اس نے شوٹ کیا ہے، اور وہ جناب نے اور خود آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، تو کیا دکھائیں؟ دیکھیں جتنے بھی لاگرز ہیں وہ باقاعدہ اپنے گھر میں جو پکایا وہ بھی ہوتا ہے، جو گھر میں چینجنگ آئی ہے، صوفہ بدلا، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں سارے، کہ جو صوفہ بدلا ہے یا گھر میں نئی چیز آئی ہے آپ اس کے اوپر بھی آپ بناتے ہیں، سارے کرتے ہیں، یہ کوئی اکیلی دیپیکا نہیں کرتی۔ اس کی بیماری کو لے کے سب ان کی بیماری کے بارے میں سب ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو اگر آپ آہستہ آہستہ دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ کیسا ہے، تو ایسے ہی اگر دیپیکا اپنی ہر چیز آپ کو دکھا رہی ہے، کیا وہ کھا رہے ہیں، کیا بیمار ہے، تو کیا وہ
بیمار ہے تو کیا اس کو کھانے کی اجازت نہیں، کچھ اور نہیں کھا سکتی؟ ڈاکٹر سے بات ہی کر کے انہوں نے کھائی ہوگی، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کھا رہی ہوں گی بھی۔ یہاں تک آپ کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر انسان کو جب بخار ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کو جب دکھاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتا دیتا ہے کہ یار یہاں تک آپ کی لمٹ ہے، یہاں تک یہ چیزیں آپ کھا سکتی ہیں، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتی۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ کر رہے ہیں۔ اگر اب رینو آنٹی کے اوپر بھی بات بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ رینو آنٹی جو ہے نا وہ ساتھ بھی ان کو لے کے جاتے ہیں، یا رینو آنٹی کو بھی ساتھ جانا چاہیے تھا جناب سے، اور جناب کے ساتھ اور دیپیکا کے ساتھ۔ یار ایک بات سمپل سی ہے کہ وہ ابھی کنورٹ نہیں ہوئی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ کنورٹ جب نہیں ہوئی تو وہ نہیں جانا چاہتی ہوں گی۔ اگر یہ چاہتے، اور وہ جا کہاں رہے تھے، وہ اجمیر شریف جا رہے تھے۔ تو اجمیر میں تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی، ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن ان کی اپنی مرضی ہے۔ رینو آنٹی کی ہو سکتا ہے وہ گھر میں تو وہ خوش رہتی ہیں، لیکن باہر ان کا نہیں دل کرتا ہوگا، ان کی اپنی بھی تو مرضی۔ پوچھ لیں آپ، ہر چیز کے اوپر ایک ایشو بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبا کا بھی یہی ہے، اگر صبا بھی چاہے تو بولتی تو ہے جس نے ساتھ جانا وہ چلے، جس نے نہیں جانا وہ کہتے نہیں ہم لوگ گھر میں ایزی ہیں۔ تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا جانے کو دل نہیں کر رہا، ہم ٹھیک ہے۔ باقی وہ ابھی کنورٹ نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس بات پہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ یار وہ دھرم دادا بھی ساتھ ہیں اور وہ بھی تو ابھی وہ بھی تو ہندو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دھرم دادا ان کے ملازم ہیں، رینو آنٹی ان کی ملازمہ نہیں ہے، ان کی ماں ہے۔ ان کا دل چاہے گا وہ جائیں گی۔ اب جب زیادہ ایج ہو جاتی ہے تو دل نہیں کرتا باہر جانے کو، یہ بھی لوگ ایشو اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے بھی کوئی کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو، تو کبھی میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے یعنی کہ ان کو شاید یہی لگتا ہے کہ میں گھر میں ایزی ہوں، مجھے پرابلم نہیں گھر میں، اور سکون سے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا۔ دیکھیں جب بچے ہوتا ہے پاس یا گھر والے ہوتے ہیں تو بندہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا، انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اکیلا تھوڑی دیر رہوں نا، تو ان کے لیے یہ سارا اچھا ہوتا ہے کہ آرام سے میں اکیلی رہوں، جو دل چاہے وہ کروں، اور اپنی دوستوں سے ملوں یا جس سے آنا جانا کروں، تو وہ انسان میں چینج آتا ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ایک اور جی ایشو این ایف نے اٹھایا، میں تھوڑا تھوڑا ساتھ آپ سے کلیئر کرتا جا رہا ہوتا ہوں، کہ اپنے میاں کی بہت تعریف کرتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کے ساتھ فیئر نہیں ہے، جیسے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں بیہیو کرتے، یہ لوگوں کو شو کرنا چاہ رہی ہے۔ یار ہر عورت اپنے میاں کی تعریف کرتی ہے، اور ہر بیوی جو ہوتی نا وہ ہر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، تو آپس میں ان کے وہ ایک ذاتی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ دوسری طرف لیتے ہیں کہ وہ اس کو بھی، اس سے جو جس کو وہ پیار کرتی ہے وہ اسے پیار کرتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ تمہیں تو خاص ہی مسئلہ ہے نا، وہ اس سے پیار کیوں کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ تو وہ بس سختی رکھے اور کچھ نہ کرے۔ آپ میں میڈم کی بات کر رہا ہوں، میڈم کی تو کوئی بھی بات اسے اچھی نہیں لگتی، اس نے اس کے الٹی سائڈ پہ جانا ہوتا ہے کہ میڈم اس سے، وہ جسے چاہے پیار کرے، جس کے ساتھ وہ ایزی ہے وہ رہے، اس کو یہ اس معاملے میں بھی اس سے پوچھ کے چلنا پڑے گا۔ کیا تم اپنے میاں کی تعریف نہیں کرتی؟ وہ کچھ بھی کرتا تم اس کی بہت کرتی، یہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بنا کے دیا، انہوں نے ہمیں ایسے کر کے دیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بولو، یہ مجھے بالکل میری سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا تم اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی؟ حالانکہ وہ تعریف کے قابل بھی نہیں ہے، تم اس کی تعریف کرتی ہو، یہ تو کچھ ہے، وہ تو کہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، تم اس کی تعریف کرتی رہتی ہو ہر وقت کہ وہ ایسے کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو میں بناؤں گی، وہ آئیں گے تو ایسے کریں گی، تو میں نے اس کے ساتھ مل کے کیا۔ آپ دونوں، آپ اس کو بھی تو استعمال کر رہی ہو، اپنے تم شوہر کو استعمال کر رہی ہو، وہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر اپنے میاں کی تعریف کرتے تم سے برداشت میں تو سب جتنے مجھے سننے والے دوست ہیں، میں تو یہ ایک بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ اپنا بناؤ یار، سارے بناؤ، جتنے بھی دوست ہیں، جو بھی ہیں، اپنے بارے میں دیکھیں۔ یہ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں کما سکتے؟ ان کا بھی ٹارگٹ پیسے، آپ نے ابن فیملی کو بھی اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو این ایف کو بھی اٹھا کے کہاں سے کہاں اس کے ویوز پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی آپس میں جتنے آپ کے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، سب کو سب بنائے۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہم لوگ بالی ووڈ کے یا ہالی ووڈ کے جتنے بھی لوگ تھے ہم انہیں بہت پسند کرتے تھے، انہیں دیکھنا آپ آج کل دیکھیں سارے، خاص کر انڈیا میں تو جتنے بھی ہیں تو وہ سارے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ایک اور ان کی عزت ایک اور طرح ہوتی تھی، لوگ ملنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے۔ آپ آج کیا ہے، وہ بھی سارے اس یوٹیوب کے معاملے میں پیسہ کمانے کے سلسلے میں کود پڑے ہیں۔ تو آپ لوگ آپس میں کرو، جو آپ کے جاننے والے ہیں انہیں سبسکرائب کرو۔ یہ آپ
کی حالت سب کی وہی ہے کہ آپ جو جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس نام ہے، آپ انہی کو ہی سپورٹ کیے جا رہے ہو، انہی کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہو. آپ کے جتنے جو نئے نئے بلاگرز ہیں، نئے نئے جو پوڈ کاسٹر ہیں، ان کو آپ سپورٹ کرو، ان کے لیے سوچو. ان کو چھوڑو، ان کے پاس بہت ہے. یہ جو جتنے بڑے نام ہیں ان کے پاس بہت ہے. آپ آپس میں جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں سبھی بناؤ. جس کو ڈانس آتا ہے وہ ڈانس کے اوپر بنا لے، جس کو بات کرنی آتی وہ بات پہ بنا، اسپیچ کوئی کر دینا چاہتا ہے اس پہ کرے. آپ آپس میں کرو. میں تو آپ سب کو ان سب کو چھوڑو. ان سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کم سے کم اپنا دیکھیں، پہلے کسی کو موقع نہیں تھا. لوگ ٹی وی ہوتا تھا یا فلم ہوتی تھی. آج کل کیا آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جس کو جو آتا ہے، کوکنگ آتی ہے وہ کوکنگ بھی کرے. کپڑوں کے بارے میں جس کو ہے وہ بولے. کوئی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ دل سے آپ کچھ کرو. الگ ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ بزنس ہی ہے. کچھ آئے گا نا آپ کو. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں. ایسا ایسا بندہ آگے جاتا ہے. کس کی ویڈیو وائرل ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس کو انسان سوچتا ہے نا کہ یار یہ تو کچھ نہیں ہوگا، وہی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. آپ جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، آپ وہاں کی ویڈیو بنا کے ڈالیں. ان کو چھوڑ کے وہی ٹائم جو آپ نے ان کو دینا وہ اپنے اوپر دو. آپ اپنا بنا کے آپ یوٹیوب پہ ڈالو. اپنے چینل بناؤ سارے. اور جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھیں. جو چھوٹے، اور ان کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کہہ کے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں تاکہ آپ لوگ آگے جاؤ. انہوں نے ساری زندگی کمانا ہے. کبھی ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے، کبھی ایک دوسرے کو جس سے ریلیشن ہے اس کا نام لینا ہے، اس کو اونچا کرنا ہے. اب تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی چینلز ہیں وہ بیچارے تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. ان کو کچھ جانتے ہی نہیں ہے کیونکہ نام چلتا ہے. بکتا کیا ہے؟ نام بکتا ہے. اگر آپ اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کو کہو یار بناؤ. گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے. موقع ہے آپ لوگوں کے پاس. ہو سکتا ہے کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپس میں ایک گروپ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی تو ہوگی سب کی، تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. اگر مجھے آپ کہاں کہیں گے میں بھی سپورٹ کر دوں گا، اس میں مسئلہ نہیں ہے. جو بھی اور دوست ہیں میں بھی انہیں کہہ کے کروا سکتا ہوں سب سے کہ یار اسے شیئر کرو، لائک کرو. اب ہمارے پاس اور بھی آتی ہیں جو اکثر میری دوست بھی ہے. کوکو ہے، اس کا اپنا ہے. اور بھی ہیں جتنی بھی ہماری دوست ہیں وہ بناتی ہیں. تو کم سے کم آپ انہیں سپورٹ کرو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. چھوڑو انہیں. یہ پہلے بھی وہی بات ہے، یہ آپ کا خون چوستے ہی رہیں گے. لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ آپ بناؤ. زیادہ اچھا ہے. جو بھی چیز آپ کو آتی ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. ابھی موقع ہے آپ لوگوں کے پاس. جس کے پاس فون ہے سمجھو جو مرضی وہ کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر غور کریں. آپ جتنے سٹارز ہیں جن کا نام ہو چکا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، جیسے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لوں گا. ان کو چھوڑ کے آپ جو صحیح لوگ ہیں ان کے بارے میں یار خود بناؤ. ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. جو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ جنہیں پسند کرتے ہیں. آپ کسی کو بھی لاؤ گے جو گانے میں وہ گانے میں آگے آئے، جو سپورٹس میں وہ سپورٹس میں آگے آئے، جو جس میں بھی جس کو آپ ایزی سمجھ کے، آپ جیسے میں کچھ سمجھتا ہوں یار یہ میں کر سکتا ہوں، آپ اس کے اوپر خود کرو. ان کو چھوڑ دو اب سب کو. ٹھیک ہے آپ جس کو سنتے ہیں وہ سنیں، لیکن کم سے کم اپنا بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے. آپ سب کو فائدہ پہنچے. ان کو فائدے مت دو. ان کے پاس بہت ہے. اتنا ہے کہ یہ آرام سے اب آگے جائیں گے. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچا کر کے، خاص کر جیسے NF دوسرے کو نیچا کر کے اپنے آپ کو اونچا لے کے آنا چاہتی، صرف پیسے کمانا چاہتی. ٹارگٹ سب کا پیسہ ہے، یہ نہ سمجھے. کوئی بھی چیز کرے گی تو انہوں نے فوراً بنانا ہے. کوئی ایک بناتا ہے، کوئی کتنے بنا دیتا ہے تاکہ ان کو پیسہ ہے. مہینے کے بعد آپ کے پاس کچھ ہو. آپ نیوز چینل والوں کو سپورٹ کریں، ان کا فائدہ کریں تاکہ ان کے پاس کچھ ہو. تو ان لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ تو کما ہی رہے ہیں، یہ کماتے ہی رہیں گے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. تو میں تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس کے پاس جو بھی ہے، جو بھی کرنے کو ہے وہ کرے اور بنائے. اگر آپ آج کسی کا اچھا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. ایک باقاعدہ گروپ بن کے، دوستوں کا گروپ بن کے جو بھی بنانا چاہتے بنائے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. باقی کسی کی باتوں پہ ٹرسٹ مت کریں. یہ ایک دوسرے کو ویسے ہی نیچا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اپنا چینل اوپر لے کے جانے کے لیے، سبسکرائبر اور ایسے حاصل کرنے کے لیے کہ بہت اچھا بولتی ہے NF اور یہ سارے. تو لہٰذا ان کو چھوڑ ہی دیں. میرے خیال سے تو اپنے آپ کے اوپر توجہ دیں. جس چیز میں جو ماہر ہے اس معاملے میں وہ کریں.
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کی بناتے ہیں، بڑوں کی بناتے ہیں، گھر میں بناتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. تو میری طرف سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرنا. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.